مجلس کی مقبولیت، مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی اور مجھ سمیت اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ خود بھی با آواز بلند سلوات پڑھ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال الباسخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم۔ سبحان من لبس البہجۃ والجمال، سبحان من تردى بالنور والوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفاء، وسبحان من یرا بکا الطیر فی الہوا، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، سبحان من نور قلبي وقلوب المؤمنين بولایت علی ابن ابی طالب والمودۃ اولادهم المعصومین، رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراة والانجیل والزبور، رب الذل والغرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ لأہل التقوی والیقین، والنار للکافرین والمشرکین والمنافقین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والبشیر المؤید المصطفى الامجد، صاحب التاج والمراج، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضنا بأبی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته وصاحب اللواءه، الحبل الله المتين والقرآن الكريم والصراط المستقيم، هو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم علي بن أبي طالب، وعلى بنته الزهراء الغراء الصديقة الكبرى، الصديقة بالأقوال والطاهرة بالأفعال والمباركة بالأحوال، الرزیۃ بالدلالہ والزکیۃ بالمقالہ والمرضیۃ بالعدالہ، المحدثۃ بالشفقہ والسیدۃ الصدقہ، حبیبۃ حبیب الرحمن، راحۃ روحی المصطفیٰ، والصاحبۃ لشجر الطوبیٰ، سیدۃ النسوان، سیدۃ الشیعۃ ام ابیہا فاطمۃ الزہراء، سلام اللہ علیہا وصلی اللہ علیہ ولا سبتی الرحمہ و امام الہدى، ثم قال فی شان شباب اہل الجنہ، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین المعصومین، رحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم المؤمنین من یومنا عداوتہم الی قیام یوم الدین، آمین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ امیر المومنین علیہ السلام قبل اس کی گفتگو کا باقاعدہ ذکر ہے۔ میں اپنی جانب سے آپ سب مومنین کی خدمت میں امام المتقین امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی
دل سوز شہادت کے عنوان سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اس مظلومانہ شہادت کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ آج وہ رات ہے کہ جب ملت تشیع یتیم ہو رہی ہے۔ علی جیسا شفیق امام دنیا کے ظلم جھیلتا ہوا، اس دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا، آج ظاہری طور پر ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے لگا۔ عزیزان گرامی قدر، جو دنیا بھر میں حالات چل رہے ہیں، پاکستان بھر میں جو حالات جاری ہیں، اسی عنوان سے جس آئے معافی ہدایت کی تلاوت کا شرف پروردگار عالم نے آپ کے سامنے عطا فرمایا، اسے آئے مودت کے نام سے آپ جانتے ہیں، کہ جس میں پروردگار عالم، توجہ ہے آپ سب کی، جس میں دیکھیے یہ زمانے کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ذکر محمد و آل محمد اس وقت بھی تھا جب زمانہ نہیں تھا، اور ذکر محمد و آل محمد اس وقت بھی ہوگا جب زمانہ نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت تھے جب زمان و مکان نہیں تھے، یہ زمان و مکان میں مقید نہیں کیے جا سکتے۔ دنیا نے بڑی کوشش کی، بنو عباس نے، بنو امیہ نے، کہ ذکر آل محمد کو دبایا جائے۔ اسپرنگ جانتے ہیں، جتنا دبائیں گے اتنا ابھرے گا۔ ظاہر بھائی یہ اسپرنگ کی مانند ہے، جتنا اسے پریس کریں گے، جتنا دبانے کی کوشش کریں گے، اتنا ابھر کے سامنے آئے گا۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ اے حبیب عالم سے کہیے کہ ہمیں، یعنی سرکار ختمی مرتبت کو، کوئی اجر رسالت ہی نہ چاہیے ہے سوائے اس کے کہ قربا سے مودت کی جائے۔ اچھا، میں اس پر یہاں ہم سے بھی خطاب کر چکا ہوں اسی آیت کے ذیل میں، اور انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آنے والی مجالس میں بہت سارے نکتے ہیں اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم نے تقاضا کیا ہے مودت کا۔ دبیر بھائی، محبت کا تقاضا نہیں کیا، میرے بھائی محبت کا تقاضا نہیں کیا۔ مودت سب سے ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے افراد، گڈ، بیٹر، بیسٹ، سپرلیٹو ڈگری، بیسٹ، گڈ، بیٹر، بیسٹ جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ توجہ رکھیے گا، میرے جماعت خصوصی توجہ رکھیے، یہ مودت جو ہے یہ سب سے بلند درجہ ہے، سب سے بلند زینہ ہے۔ ابتدا ہوتی ہے محبت سے۔ مجھے زوال بھائی سے محبت ہے، مجھے دبیر بھائی سے محبت ہے، مجھے جعفری صاحب سے محبت ہے، مجھے آپ سب مومنین سے محبت ہے۔ مولا کا حکم ہے کہ مومن سے محبت کرو، مومن کے لیے دل میں بغض نہ رکھو۔ میں معصوم ہے کہ مومن سے محبت کرو، مومن کے لیے دل میں بغض نہ رکھو۔ تو ہمیں آپ سے محبت ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے عزیزان گرامی قدر؟ آپ کو دیکھا، محبت ہو گئی، اسے کہا جاتا ہے محبت، یعنی دیکھتے ہی جو چیز اچھی لگنے لگے اسے کہا جاتا ہے محبت۔ تو دیکھا، محبت ہو گئی، اچھے لگے، محبت ہو گئی۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ ہے انس کا۔ انس محبت سے تھوڑا اوپر ہے۔ دیکھ کر محبت تو ہو گئی، لیکن محبت تبدیل ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر اپنا دوسرا روپ اختیار کر چکی ہے، کہ جسے انس کہا جاتا ہے۔ اب دل چاہتا ہے، زوال بھائی سے محبت ہوئی تھی، اب دل چاہتا ہے بار بار ان سے ملاقات ہو، انہیں دیکھا جائے، اسے انس کہا جاتا ہے۔ کسی سے محبت ہو جائے اور اگر بار بار اسے دیکھنے کا دل چاہے تو اسے انس کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے جامع صاحب؟ بات واضح ہو سکتی ہے، اسے انس کہا جاتا ہے۔ انس کے بعد آتا ہے میرا مجمع، انس کے بعد آتا ہے شغف۔ عزیزان گرامی قدر، شغف کیا ہے؟ زوال بھائی سے محبت تھی، ان سے انس ہو گیا۔ شغف یہ ہے کہ جو بھی ملے ہم زوال بھائی کا تذکرہ شروع کر دیں۔ دبیر بھائی آئے، السلام علیکم، جور بھائی کیسے ہیں؟ جی کہتے ہیں دبیر بھائی کیا حال ہے؟ جی زوال بھائی سے ملاقات ہوئی تھی میری، آج وہ آئے تھے، ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ساتھ خانوادے والے بھی موجود تھے، یعنی جو بھی آیا، میرا بھائی حمایت آیا، میرا بھائی نہیں، جو بھی آیا ہم نے زوال بھائی کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اسے کہا جاتا ہے شغف۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خدا نے محبت کا تقاضا نہیں کروایا کہ دیکھ کر تمہیں اچھے لگنے لگے، نہیں،
انس کا تقاضا نہیں کروایا کہ بار بار دیکھنے کو دل چاہے نہیں، شغف کا تقاضا نہیں کروایا کہ جس سے بھی ملو اہل بیت کا ذکر کر دو، نہیں، شغف کے بعد آتا ہے عشق، بات واضح ہو سکتی ہے، شغف کے بعد آتا ہے عشق، یعنی عشق وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان کی نظر ہوتی ہے اپنے محبوب پر، عشق کا تقاضا بھی نہیں کروایا، عشق وہ منزل ہے کہ جہاں عشق کرنے والے کی نگاہ ہوتی ہے محبوب پر کہ کوئی بات محبوب کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ کہا عشق نہیں کرنا کربا سے، اور آخری درجہ جو ہے مودت اسے کہا جاتا ہے کہ مودت کرنے والا ڈرتا ہے کوئی کام ایسا نہ کر دوں کہ جس سے محبت ہے وہ ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر، ڈر پیدا ہو جاتا ہے دل میں کہ کوئی ایسی بات نہ کر دوں، کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں، کوئی ایسا قول سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ شان میں گستاخی ہو جائے، اور کسی سے اگر میرے جوان بیٹھے نا معاف کیجیے گا، مودت بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور جس سے ہو جاتی ہے اگر وہ لمحے بھر کے لیے ناراض ہو جائے تو انسان کو ایک عجیب سی کھلبلی ہوتی ہے۔ خدا نے کہا مودت کرو اہل بیت سے کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے دور نہیں ہونے چاہیے ہیں۔ تمہارا انس نہیں چاہیے، تمہارا شغف نہیں چاہیے، تمہیں ان سے عشق نہیں کرنا ہے، تمہیں ان سے مودت کرنی ہے۔ یعنی مودت جب ہوتی ہے تو محبوب ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، جو مودت کرنے والا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کو مار دیتا ہے۔ اب مرضی ہی اس کی چلے گی کہ جس سے مودت کی جا رہی ہے، تو کہا مودت کرو ان سے، ان کی مرضی تمہیں اطاعت پر لے کر آئے گی۔ اگر اطاعت پروردگار چاہتے ہو تو اہل بیت سے مودت کرو۔ فلسفیوں نے کہا کہ مودت نہیں، محبت اطاعت کراتی ہے تو مودت اطاعت کی کمال تک لے کر جاتی ہے۔ اگر اطاعت پروردگار عالم چاہتے ہیں تو مودت فی القربہ کرنا پڑے گی۔ اچھا اذان کرام قدر، دیکھیے دین اسلام کے دو مرحلے ہیں، کسی بھی چیز کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ اب وہ دین مثال کے طور پہ یہ امام بارگاہ ہے، خدا اس امام بارگاہ کو اور دنیا بھر کے عزافانوں کو ظہور امام زمانہ زرداری سے شاد و آباد رکھے انشاءاللہ العزیز۔ یہ یہاں کے کچھ مومنین نے مل کے امام بارگاہ کے حوالے سے ان کے بزرگوں نے، خدا ان کو یقیناً اس کا اجر عطا ہو رہا ہوگا، ان کے بزرگوں نے امام بارگاہ کی بنیاد رکھی۔ بھائی آپ کے بزرگوں نے امام بارگاہ کی بنیاد رکھی، امام بارگاہ کو تب کیا تعمیر کر کے چھوڑ دیا؟ بھائی کیا چھوڑ دیا؟ نہیں، سوچا کہ امام بارگاہ قائم اور دائم کیسے رہے گا، ایسا ہی ہے نا بھائی، سوچا کہ امام بارگاہ کیسے قائم اور دائم رکھا جائے گا، سوچا کہ امام بارگاہ کے معاملات کو، ساتھ مسجد ہے امام بارگاہ، اور مسجد ابھی بھی میرے بھائی نے اعلان کیا یہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہے، خدا کی راہ میں ایک لگانے سے اللہ 10 عطا کرتا ہے۔ تو کہا یہ دیکھیں اہتمام کر رہے ہیں کہ صرف امام بارگاہ بنایا نہیں ہے، امام بارگاہ کو بچانا ہے، امام بارگاہ کو چلانا ہے، مسجد کو چلانا ہے۔ تو عام انسان جب ایک عمارت بناتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ صرف بنانا نہیں ہے، اس کو بچانا بھی ہے۔ تو وہ خلاق عالم جو ہے، کیا دین بنا لیا اس نے، صرف بچانے کا اہتمام نہ کیا ہوگا؟ کیا خداوند سبوح القدوس نے دین بنانے کے لیے، تو اچھا دیکھیں ہمارے مسلمہ عقیدہ تشیعوں کا دین بنانا صرف اللہ کا کام ہے، دین پہنچانا انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء دین بناتے نہیں ہیں، نبی کہا ہی ان سے جاتا ہے جیسا لے ویسا دے دے۔ اسی لیے ہمارے یہاں نبوت کے ساتھ امامت کے لیے اس سنت کی شرط ہے
خدا دین بنائے گا، نبی دین پہنچائے گا، امام دین بچائے گا، تو بچانے والے کے لیے بھی معصوم ہونا لازم ہے، کیونکہ اگر وہ معصوم نہ ہوا تو اسلام کا وہی حال ہو جائے گا جو یہودیت اور عیسائیت کا ہوا۔ تو اللہ نے دین بنایا، اپنے انبیاء 1,24,000 نبی بھیجے کہ دین پہنچاؤ۔ اب کیا دین بچانے کا اہتمام نہیں کرے گا؟ عزیزان گرامی قدر، دین بچانے کے اہتمام کے لیے تو کہا ہے کہ یہ دین بچانے کے لیے ہم نے اہل بیت کو خلق کیا ہے، ان سے مودت کرو، اطاعت بھی کرتے جاؤ، اپنا دین بھی بچاتے جاؤ۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات۔ اطاعت بھی کرو اور دین کو بچاتے جاؤ۔ پروردگار عالم اپنی تعریف کرواتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کم از کم 17 رکعت واجب جو پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، میں کسی مقام پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حمد ہے اس پروردگار عالم کی، اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ توجہ ہے، ربوبیت کی حمد کروا رہا ہے، خالق ہونے کے عنوان سے حمد نہیں کروا رہا۔ الحمدللہ خلاق العالمین نہیں کہا، توجہ کیجیے، یا الحمدللہ خالق العالمین نہیں کہا، یعنی عالمین کو خلق کرنے والا نہیں، خلق کرنے کے عنوان سے حمد نہیں کروا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ رب کہا جاتا ہے پالنے والے کو۔ اللہ تعریف کروا رہا ہے، میری تعریف کرو کہ میں عالمین کو پال رہا ہوں، کائنات کو خلق کیا۔ خلق کرنے کی تعریف نہیں چاہتا، کائنات کو پالنے کی تعریف چاہتا ہے۔ زمین کو خلق کیا، خلق کرنے کے عنوان سے تعریف نہیں چاہتا۔ زمین اپنے مدار میں جو گھوم رہی ہے، یہ زمین کا پلنا ہے۔ توجہ کیجئے، یہ بات مشکل ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات کو۔ دیکھیے، اللہ نے زمین کو خلق کیا، اللہ نے آسمان کو خلق کیا، اللہ نے انسان کو خلق کیا، اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، اللہ نے جنات کو خلق کیا، اللہ نے حشرات کو خلق کیا۔ تمام مخلوقات کا خلاق عالم پروردگار عالم اللہ ہے۔ لیکن اللہ بالکل قرآن کی پہلی ہی آیت میں خالق ہونے کے عنوان سے تعریف نہیں کروا رہا۔ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ واضح ہو رہی ہے؟ خالق ہونے کے عنوان سے تعریف نہیں کروا رہا، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں رب ہونے کے عنوان سے۔ رب العالمین ہے، زمین کو خلق کیا، نہیں خلق کرنے کے لیے ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہم اس کے رب ہیں، اس لیے ہماری تعریف کرو، ہماری ربوبیت کی تعریف کرو، ہمارے پالنے کی تعریف کرو۔ چاند کو خلق کیا، نہیں اس کی خلقت کی تعریف نہ کرو، یہ جو اپنے مدار میں زمین کے گرد گھوم رہا ہے، یہ اس کا پلنا ہے، اس کی تعریف چاہتا ہے پروردگار عالم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کائنات کو خلق کرنے کی تعریف نہیں چاہتا، کائنات کو پالنے کی تعریف چاہتا ہے۔ پالنا کیا ہے کائنات کا؟ کائنات کا باقی رہنا، کائنات کا پلنا ہے۔ زمین چل رہی ہے، کتنے آج کل کتنے سیارے نظام شمسی میں نکالتے رہتے ہیں، یہ آج کل اچھا وہ جو نظام شمسی میں سیارے گھوم رہے ہیں، ستارے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈھلک رہے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ رکے یہ اپنی جگہ پر اپنے مدار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، یہ پلنا ہے کائنات کا۔ تو اب پوچھئے، جائیے سائنسدانوں سے پوچھئے، چل زمین کی بات کریں، یہ زمین کیسے باقی ہے؟ کیسے باقی ہے زمین؟ کہ زمین کے اندر ایک قوت ہے جسے فورس آف اٹریکشن کہا جاتا ہے۔ کشش جسے فورس آف اٹریکشن کہا جاتا ہے، یہ اس زمین کی بقا کی ضامن ہے،
یہ فورس آف اٹریکشن، یہ کشش اس زمین کی بقا کی ضامن ہے. یہ زمین اس کشش کی وجہ سے اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے. یہ زمین، توجہ رکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے، یہ زمین اس کشش کی وجہ سے سورج سے فاصلے پر ہے. یہ زمین اس کشش کی وجہ سے چاند سے فاصلے پر ہے. اس کشش ثقل کی وجہ سے، اس فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد مدار میں چکر لگا رہی ہے. اس کشش کی، کشش پر توجہ کیجئے، اس کشش کی وجہ سے ستارے اپنے مدار میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اور قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب قیامت آئے کہ اس کشش کو اٹھا لیں گے، ستارے زمین پر گر جائیں گے، سورج زمین پر گر جائے گا، چاند زمین پر گر جائے گا. عزیزان گرامی قدر، اسی کشش کو مودت اہل بیت کہا جاتا ہے. یعنی اگر زمین باقی ہے تو مودت اہل البیت کی وجہ سے باقی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ مودت اہل بیت کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف بیان کی جائے. اور اس کشش کا دوسرا نام ہے امام زمانہ، کہ کہا ایک لمحے کے لیے اگر امام زمین کو چھوڑے تو یہ اپنے مدار میں گر امام تو پہلے بتا گئے، اس دن بھی نا سائنس اب بتا رہی ہے ہمیں، ہمارا امام پہلے سے بتا کے گیا ہے. تم آج ہمیں بتاؤ کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تم اس کے بعد سائنس کے کون کون سے رازوں سے، معذرت چاہتا ہوں، کائنات کے کون کون سے رازوں سے پردہ اٹھاؤ گے جو ہمارا امام ہمیں 1400 برس پہلے بتا کے گیا. اس کشش نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے، اور اسی کشش کا نام ہے مودت اہل بیت. اچھا دیکھیے، عجیب زمانہ آگا. مسلمانوں سے پوچھا جائے گا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ حج پہ کیوں گئے؟ آپ نے زکوٰۃ کیوں ادا کی؟ آپ نے خمس کیوں دیا؟ آپ جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ جہاد میں نفس سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر جہاد بالقلم آتا، آخر میں جہاد بالسیف آتا. الٹ ہو گیا، جہاد بالسیف سب سے پہلے آ گیا. ہم سب سے اچھے ہیں، باقی سب جہنم میں. سب منصف بن بیٹھے، معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم منصف بن بیٹھے، فلاں بھی جہنم میں، فلاں بھی جہنم میں، فلاں، بس ہم جنت میں. اختیار نہیں دیا اللہ نے، یعنی پہلے جہاد میں نفس کرو. مسلمان سے پوچھیں گے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، یا جو نہیں پڑھتا اس سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پڑھتے. کیسا ہونا چاہیے قبلہ؟ جو نہیں پڑھتا اس سے پوچھیں گے، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو قائل کریں گے برابر روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام. جو حج نہیں کرتا اس کو قائل کریں گے کہ اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، جا کے حج میں جا لاؤ. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اسے کہیں گے بھائی زکوٰۃ نکالو. جو خمس نہیں دیتا اسے سمجھائیں گے کہ اگر آپ محمد ہو چکے ہیں، آپ پر خمس لازم آ چکا ہے تو حق سیدہ ادا کریں. یہاں بات کو روکوں 1 منٹ کے لیے، اگر دیں گے مجھے 1400 برس سے حق سیدہ کو رو رہے ہیں. سیدہ کے حق کو رونے والا کبھی غاصب نہیں ہو سکتا ہے، مومن کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. نماز نہیں پڑھے گا اس کو سمجھائیں گے بھائی نماز خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو. روزہ نہیں رکھے گا اس کو سمجھائیں گے روزہ رکھو. حج نہیں کرتا اس کو سمجھائیں گے. اب جو مودت فی القربہ کر رہے ہیں آپ انہی سے پوچھ رہے ہیں مجلسیں کیوں کروا رہے ہو، یہ عزاداری کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو مودت فی القربہ ہے بھائی، آپ نہیں کر رہے. آپ کو آنا چاہیے، نہ کہ ہم سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ اجر رسالت ہے. آئیے ہمارے ساتھ اس فرش اعظم پر بیٹھیے، اجر رسالت ادا کیجئے سرکار ختمی مرتبت کو. اور عزیزان گرامی قدر، روز حشر کے عنوان سے بس 1-2 نقطے اور بیان کر کے میں مسائل بیان کر دوں گا. میں اپنی بات کرتا ہوں. اچھا
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت کی شان بیان کی جائے، ان کا مقام بڑھایا جائے، پتہ نہیں ان کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے. ایسا نہیں. یہاں کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، الیکشن نہیں. جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ بڑا ہو. بھائی ہم کیا بیان کریں گے جن کی شان میں 300 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کی شان خود پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. ہماری کیا اوقات، ہماری کیا وسعت، ہماری کیا وقت. جن کی شان اللہ کا محبوب نبی بیان کر رہا ہے. جس علی کے لیے رسول نے کہا یا علی تجھے کسی نے ہی نہیں جانا میرے اور اللہ کے سوا، مجھے کسی نے نہیں جانا تیرے اور اللہ کے سوا، اللہ کو کسی نے نہیں جانا تیرے اور میرے سوا. رسول نے حدیث بیان کر دی، بات میں نے روک دی ہے، میرے ذہن میں آ گیا. سرکار نے حدیث بیان کر دی. کچھ دن گزرے تو جناب سلمان محمدی، سلمان فارسی سلام اللہ علیہ برآمد ہو رہے ہیں مسجد نبوی سے باہر جا. سامنے سے 2 افراد آ رہے ہیں، کوئی شخص آ رہے ہیں. کہا سلمان مسجد میں کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. سلمان مسجد میں کون کون ہے؟ کہا مثال کے طور پہ فلاں ہے فلاں ہے، پتہ نہیں ایک شخص ہے جس کو میں نہیں جانتا. اچھا مدینے میں ایسا کون سا جس کو سلمان تم نہیں؟ کہا دیکھو جب سلمان جو وہ افراد جب آئے مسجد میں، افراد مسجد میں آئے تو کچھ لوگ ہیں ساتھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہی تو موقع ہے. بھاگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں. کہا یا رسول اللہ یہ سلمان، یہ تاریخ میں لکھا، لوگ تھے نا اسے. کہا یا رسول اللہ یہ سلمان کے آپ سے کہتے ہیں سلمان منا علی البیت، ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، پتہ نہیں ایسا ہے تو ویسا. آئے اس نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا، جھوٹ بولا ہمارے ساتھ. کہا کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے پوچھا سلمان مسجد میں کون کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں سلمان نے کہا فلاں ہے اور پتہ نہیں ایک شخص ہے جس کو میں نہیں جانتا. جب ہم مسجد میں گئے تو وہ تیسرا شخص علی تھا. اب آپ ہی بتائیے یہ سلمان کبھی حسنین کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے، کبھی حسنین کو سینے سے لگاتا ہے، کبھی اپنی داڑھی سے سیدہ کے دروازے پر جھاڑو لگاتا ہے، سارا دن علی علی کرتا رہتا ہے. ہمیں کہتا ہے میں نہیں جانتا. کہا ہمیں کہا میں نہیں جانتا. کہا ہم سے نہ پوچھو، سلمان کو بلایا گیا. سلمان کو، سلمان تمہاری شکایت ہے. بولا حکم کیجیے. کہا یہ کہہ رہے ہیں ایسا کہہ رہے کہ تم نے ان سے مذاق کیا، تم نے ان سے جھوٹ. کہا یا رسول اللہ واللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. یا رسول اللہ واللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. کہ سلمان تم نے ہمیں کہا کہ فلاں فلاں شخص 2 ہیں اور تیسرے کو میں نہیں جانتا. کہا ہاں میں نے صحیح کہا، تیسرے کو میں نہیں جانتا. کہا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے، اس نے کہا میں نہیں جانتا. اب سلمان نے کہا یا رسول اللہ ابھی 2 دن پہلے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. یا رسول اللہ نہ تو میں رسول ہوں نہ ہی میں خدا ہوں، تو میں کہاں حق کہوں. عزیزان گرامی قدر جو لوگ 2 دن پہلے کہی ہوئی بات بھول گئے، کیا رسول کے بعد دین ان سے لیا جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اب روز حشر کے عنوان سے عام جو ہمارے یہاں نظریہ پایا جاتا ہے یا جو ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، میں نے 2000 گناہ کیے 1000 نیکیاں کی، کیا ہونا چاہیے کبھی بھائی؟ گھبرائیں نہیں، میرے ساتھ روز حشر کیا ہونا چاہیے؟ گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ سزا ہونی چاہیے، جہنم میں جانا چاہیے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو بھائی جہنم میں 2000 گناہ میں نے کیے 1000 نیکیاں کی، پکے جہنم میں. اب اللہ نے کہا کہ ہم روز حشر تمہارے اعمال کا وزن کریں گے. میزان ہے، میزان، توجہ رکھیے گا، بس بات ختم ہونے جا رہی ہے. میزان ہے، کہا ہم اعمال کا وزن کریں گے. یہ نہیں کہا کہ اعمال کو گنیں گے. توجہ 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 توجہ. یہ نہیں کہا کہ اعمال کو گنیں گے، کہا اعمال کا وزن کریں گے. میں بچوں کے لیے مثال پیش کر دوں. یہ جو اسکیل ہوتا ہے بیٹا، ترازو جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ رکھتے ہو ایک طرف 1 کلو کا پتھر، کوئی بھی چیز لینے جائیں آپ، ظاہر بھائی ترازو کو یوں پکڑیں. آپ توجہ رکھیے گا، ایک جانب آپ نے رکھا 1 کلو کا لوہے کا پتھر، ایک
1 کلو کا لوہے کا پتھر 1، یہاں رائی کے دانے رکھے 500، پتھر نیچے 500 دانے اوپر، یہ کیا ہوگا؟ وہ تو زیادہ ہے، کئی کا وزن نہیں ہے، زیادہ تو ہے، وزن اس ایک میں ہے عزیزان گرامی قدر۔ پھر پوچھے سائنسدان سے یہ وزن کیا چیز ہے؟ کہا وزن کچھ نہیں ہے، اسپیس میں جاؤ، خلا میں جاؤ، وزن کام ختم ہو جائے گا، اصل چیز کشش ہے، جتنا کشش کے قریب رہو گے اتنا وزن زیادہ رہے گا، جتنا مودت ہوگی اتنا اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ اصل چیز کشش ہے۔ کون ہے کشش؟ مودت اہل بیت کا جتنی کشش زیادہ ہوگی، جتنی سینٹر آف گریویٹی کے قریب رہو گے، سینٹر آف گریویٹی زمین کا کون ہے؟ کائنات کا کون ہے؟ میرا مولا امام زمانہ، جتنا امام کے قریب رہو گے اتنا۔ اب پتا چلا کہ کسی نے ایک نماز بھی اگر مودت کے ساتھ پڑھی تو وہ 500 پر بھاری ہے، کسی نے ایک روزہ بھی اگر مودت کے ساتھ رکھا تو وہ 500 پر بھاری ہے، کسی نے ایک حج، اسی نے تو کہا اگر صفا و مروہ کے درمیان مظلوم قتل کر دیا جائے، علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ مودت ضروری ہے، جس قدر مودت ہوگی۔ میرے مولا سے پوچھا گیا امیر المومنین علیہ السلام، یہی تو کیا دنیا نے، کہ مولا سب سے بڑا گناہ، ہمارے یہاں اصطلاحات ہیں گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اصطلاحات کی وضاحت کر سکوں، آپ جانتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، اصطلاحات ہیں، لیکن کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ امام سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ جس گناہ کو تم سب سے ہلکا سمجھو، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اگر مومن کی دل آزاری کو ہم نے ہلکا سمجھا، کسی کی حق تلفی کو ہم نے ہلکا سمجھا، یہی تو کیا دنیا نے، مودت کو ہلکا سمجھا، سب سے بڑا گناہ بن گئے، جس کا تقاضا کیا تھا پروردگار عالم نے۔ بعد از رسول ختمی مرتبت، میرے مولا خدا آپ کو نجف لے جائے، میرے زائر بیٹھے ہیں، کہاں ہیں میرے زائر جو میرے ساتھ تھے؟ جب ہم امیر المومنین علیہ السلام کے روضہ انور سے کربلا کی جانب روانہ ہونے لگے نا، میرے امیر کی، آپ نے علی کی بہادری سنی ہے، علی کی مظلومیت بہادری سے بہت زیادہ ہے، تو اس وقت میں نے امیر المومنین کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا تھا اور ان کو کہا تھا علی کی زری کی جانب، خدا آپ کو لے جائے امیر المومنین کی زری پر، علی کی زری کی جانب مڑو اور کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ علی کو یہ غم کھا گیا کہ مسلمانوں نے علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا تھا رسول کے بعد۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے سنا ہے کہ علی نے ایک انگلی سے خیبر اکھاڑا ہے، لیکن یہ بھی سنیے کہ اس کی علی کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا گیا ہے امیر المومنین کو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ علی 25 برس تک میرا امام کنویں میں منہ دے کر گریا کرتا رہا۔ جب جناب زہرا کونین سلام اللہ علیہ کہ جسد انور کو رسول خدا کے حوالے کیا نا قبر اطہر میں، تو ایک مرتبہ تعویذ قبر کو بند کرنے کے بعد کہا زہرا ارے تم میری مونس و مددگار تھی، اب علی کس سے گفتگو کیا کرے گا، اب علی کس سے اپنے دکھ سکھ بیان کیا کرے گا؟ زہرا مرضیہ کی شہادت سے علی کی وہ مونس و مددگار نخست ہو گئی، جو امیر المومنین کو دلاسا دیا کرتی تھی۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کہیں میرے مولا انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا تو کیا ہوا، ہم غلام آپ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا مسیح رسول رب العالمین۔ بس عزیزان گرامی قدر، پانی پی کر بیٹھے ہیں نا،
افطاری کر کے بیٹھے ہیں نا, گھر سے کھانا کھا کر آئے ہیں نا. آج 21 کی افطاری ہو گئی, آپ نے افطار کیا ہوگا, لیکن سوچئے جس کے بابا کے سر پہ ضرب لگی ہو اس زینب نے کل کیا افطار کیا ہو, اس زینب نے آج کیا افطار کیا ہو, اس ام کلثوم نے کل کیا افطار کیا ہوگا, اس ام کلثوم نے آج کیا افطار کیا ہوگا. امام حسن مجتبیٰ مسلسل آتے ہیں اور جاتے ہیں, آتے ہیں اور جاتے ہیں. کیوں؟ اصحاب آ رہے ہیں, کبھی ساسا بن سہان آ رہے ہیں, کبھی حذیفہ یمانی آ رہے ہیں, اور ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں مولا مولا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بس عزیزان گرامی قدر, بار بار امام مجتبیٰ حاضر ہوتے ہیں. آقا اصحاب اذن چاہتے ہیں, اجازت چاہتے ہیں, اجازت ملی. ساسا آئے مسئلے پوچھے, حذیفہ آئے مسئلے پوچھے. 20 کی رات سے شروع کروں گا, 21 کی رات تک میرے ساتھ چلتے آئیے گا. آپ کی گریہ کرنے پر پابندی نہیں, آپ جانتے ہیں میں مسائل پڑھنے کا عادی ہوں, میں مسائل کو چھپانے کا عادی نہیں ہوں. بس عزیزان گرامی قدر 19 کو جب صبح ضرب لگی نا امیر المومنین کو, ایک مرتبہ بیٹے اٹھا کے چلے ہیں, گلیم میں لپیٹا میرے امام کو. اللہ اکبر, آپ جائیں کوفہ, ابھی بھی امیر المومنین کا گھر موجود ہے, تعمیر ہو چکی ہے مسجد کوفہ, لیکن ابھی بھی فاصلہ بہت زیادہ ہے. ان کے گھر سے محراب ضربت کا فاصلہ بہت زیادہ ہے, جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے. ایک مرتبہ گلیم میں لپیٹا میرے امام کو, ایک جانب سے حسن نے اٹھایا, ایک جانب سے حسین نے اٹھایا, چل رہے ہیں, اور کہا کہ حسن کہاں پہنچے؟ کہا بابا گھر کے قریب ہے. کہا میرے لال مجھے اتارو. کہا بابا نکاحت ہے, آپ چل نہیں سکیں گے. کہا نہیں بیٹا, چشمے امامت سے دیکھو, زینب سر کے بال کھول کے خدا سے استغاثہ کر رہی, پروردگار میرا بابا ایک مرتبہ اپنے قدموں پہ چل کے گھر میں آ جائے. حسن اصحاب کا شکریہ ادا کرو, میرے لال اصحاب کو رخصت کرو. کہا بہت شکریہ. بس ایک مرتبہ گھر کے قریب ہوئے نا, کہا حسین میری جان رونا نہیں ہے, بابا کی جان رونا نہیں ہے. حسن میرے لال گریہ نہیں کرنا. جو علی سارے راستے بیٹوں کو دلاسا دیتے رہے, ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے, جب زینب کو دیکھا, علی نے ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا واہ غربتا, واہ مصیبتا. بس اہل عزا گزر گیا 19 کا دن. ایک مرتبہ 20 کی رات آئی, امیر المومنین کی خدمت میں ایک مرتبہ میرا مولا امام مجتبیٰ حاضر ہوئے ہیں. کہا بابا اصحاب آنا چاہتے ہیں. اصحاب کو اجازت دی گئی, اور ایک مرتبہ امام مجتبیٰ سے کہا حسن میرے لال اصحاب سے کہو چند لمحوں کے لیے مجھے اہل خانہ کے ساتھ تنہائی میں چھوڑ دیں. ایک مرتبہ امام حسن نے درخواست کی, کا بابا کا حکم ہے, ہم آپ کے مشکور ہیں, چند لمحوں کے لیے میری بہنیں زیارت کرنا چاہتی ہیں. امام جناب حسن مجتبیٰ اور جناب ساسا بن سہان اور جناب زینب عالیہ سے بھی یہ روایت منسوب ہے کہ ایک مرتبہ زینب آئیں, علی کے ماتھے پر زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے. اس زرد رنگ کی پٹی میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں تمیز نہیں ہو سکتی, زہر اتنا سرایت کر چکا ہے. ایک مرتبہ بلایا, بیٹوں کو بلایا, حسن میرے لال میرے قریب آؤ, حسین میرے قریب آؤ. کہا بابا حکم دیں. کہا بابا حسن اپنے صحن میں, امیر المومنین کے صحن میں کرسیاں لگائی جائیں. ایک مرتبہ نشستیں آمادہ کی گئی. مولا آگے کیا حکم ہے؟ کہ اپنے سارے بھائیوں کو بلاؤ, ان نشستوں پر بیٹھ جائیں. تمام علی کے 18 بیٹے آئے, ایک مرتبہ نشستوں پر بیٹھے. کہا بابا حکم. کہا حسن زینب سے کہو ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کے درمیان سے چل کر آئے. امام حسن نے کانپتے ہوئے ایک مرتبہ کہا ماجاری, بابا کہہ رہے ہیں بھائیوں کے سامنے چل کر دکھاؤ. زینب نے کہا بھیا مجھے چلنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. ارے میرے بھائیوں کے سامنے. ایک مرتبہ علی نے کہا زینب ارے بھائیوں کے سامنے مشق کر لے, ہو سکتا ہے نانا کی امت کل کوفہ کے بازار میں, کبھی شام کے دربار میں. بس اہل عزا زینب آئی ہے, علی کے سر انور کو اٹھایا, اپنے زانوئے اقدس پہ رکھا. میرا امام آنکھیں کھولتا ہے, پھر آنکھیں بند کرتا ہے. غش آ رہے ہیں میرے امام کو, زہر کا اثر بہت شدید ہو گیا. عزیزان گرامی قدر 20 کا دن گزر گیا, آ گئی 21 کی رات, آ گئی فاطمہ زہرا کے اجڑنے کی رات, آ گئی زینب کے اجڑنے کی رات. زہرا مرضیہ نے بقی کو
چھوڑا ہوا ہے۔ زینب ایک ہی گریہ کر رہی ہے، بابا ابھی تو اماں کی پسلی کا زخم زینب بھول نہ پائی تھی، بابا ابھی تو اماں کے تماچوں کے زخم زینب بھول نہ پائی تھی۔ ام کلثوم کہہ رہی ہے، بابا کیا آپ ہمیں پردیس میں یتیم کرے جائیں گے؟ بس اہل ادا جناب زینب عالیہ آئی ہیں میرے مولا شہنشاہ وفا کے پاس اور کہا، عباس آقا زادی حکم کیجئے۔ کہا، عباس میرے لال تم نے جنگوں میں شرکت کی ہے نا، میرے بابا کا زخم دیکھو۔ عباس میرے بابا نے مولا سے پوچھو میرا بابا بچ جائے گا نا؟ ایک مرتبہ عباس نے رخ پھیر کر رونا شروع کیا۔ زینب کے دل میں تلملاہٹ ہے۔ امام مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا بھیا میرے بھیا میرے آقا ایک مرتبہ جراح کو بلا لو، ایک مرتبہ ڈاکٹر کو بلا لو۔ جراح کو بلایا گیا، ڈاکٹر آیا، روایت کہتی ہے ایک گوزفند کو ذبح کیا گیا۔ گوزفند کی ایک انتری سے آنت سے امام کے زخم کا معائنہ کیا گیا۔ جیسے ہی جراح نے آنت کو امام کے زخم میں رکھا، ایک مرتبہ اپنے سر سے امامہ اتار کے پھینکا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا علی وصیتیں کر لیجئے، مولا جسم میں زہر سرایت کر چکا ہے، یہ میرا وہ امام سے تلوار کی بھی شدت برداشت کرنا پڑی ہے، زہر کی تکلیف بھی برداشت کرنا پڑی۔ بس جراح نے ایک مرتبہ گریہ شروع کیا۔ جیسے ہی جراح نے کہا نا وصیتیں کریں، روایت دمت الساکبہ کی روایت ہے کہ پردے کے پیچھے سے زینب کے رونے کی آواز آئی۔ علی نے کہا زینب کیوں گریہ کر رہی ہو؟ شبی برآمد ہوگی، بڑے تحمل سے زیارت کیجیے گا، زخمی امام کا جلوس ہے، ملکی حالات کے مطابق چلنا ہے، شبی کو یہاں رکھا جائے گا، میری گزارش ہے آپ ماتم کرتے ہوئے باہر جائیے گا، پھر فردن آ کر زیارت کیجیے گا، یہ میرے زخمی امام کا تابوت ہے، تابوت پر دھاوا نہ بھولیے گا، تابوت کی تقدس کا خیال رکھیے گا، ملکی حالات کا خیال رکھیے گا، ہمیں عزاداری کو آگے لے کر چلنا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، کہا زینب کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا بابا جس کا بابا بے وطنی نے چھوڑ جائے، کہا زینب علی تو نے بہت گریہ کرنا ہے، زینب نازوں کو سنبھال میرے لال۔ بس اہل ادا 21 کی رات آ گئی، ایک مرتبہ اصحاب کو رخصت ودا دے دیا امیر المومنین نے، اور ایک مرتبہ سارے اہل خانہ کو اکٹھا کیا، سب اہل خانہ اکٹھے ہو گئے، امیر المومنین کے پاس ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے غش سے آنکھیں کھولی، حسن میرے لال، جی مولا حکم کیجئے۔ کہا حسن کھجوریں منگوائے جائیں، پانی منگوایا جائے۔ ایک مرتبہ تشت میں کھجوریں اور پانی منگوائی گئی، امیر المومنین کی آنکھیں بند ہیں، ایک مرتبہ پھر آنکھیں کھولی نکاہت سے اور کہا حسن میرا حسین کہاں ہے؟ کہا بابا حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہا حسین میرے لال میرے قریب آ جا۔ ایک مرتبہ امام مظلوم قریب آئے اور امام نے ایک کھجور کا دانہ اٹھایا، امام مظلوم نے امیر المومنین کے دہن اقدس میں رکھا، علی نے اپنے دہن سے کھجور نکالی، حسین کے دہن میں رکھی۔ حسین نے کہا بابا آپ نقیب ہیں؟ کہا نہیں میں کربلا کے بھوکے کو کھلا رہا ہوں، ارے میں کربلا کے پیاسے کو کھلا رہا ہوں۔ مرتبہ علی نے وصیتیں شروع کر دی، حسین کو بلایا، کہا حسین حسن میری بہویں کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ بہوؤں کو بلایا گیا، جناب ام فروہ تشریف لائیں، جناب ام لیلہ تشریف لائیں، اور ایک مرتبہ بہوؤں کی جانب دیکھ کر کہا اے میری بہوؤں، ارے تمہیں علی کی بہو ہونے کا بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایک مرتبہ شہزادیوں نے کہا مولا آپ کے لیے ہماری جانیں حاضر ہے۔ بس ایک مرتبہ بہوؤں سے رخصت لی امیر المومنین نے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، وصایات امامت اور رموز امامت امام حسن کے سپرد کیے، اور کہا تیرے نانا نے وصیت کی تھی کہ وقت شہادت یہ تیرے سپرد کروں، میرے لال تو نے وقت شہادت یہ حسین کے سپرد کرنی ہے، حسین میرے لال تم نے سجاد کے سپرد کرنی ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، اور سجاد سے کہنا کہ محمد باقر کو ہمارا اپنے نانا کا سلام کہہ دے۔ ایک مرتبہ تمام خانوادے کو اکٹھا کیا، تمام خانوادے کو اکٹھا کر کے امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا آج سے حسن تمہارا والی ہے، حسن حجت پروردگار ہے، میرا مجتبی تمہارا امام ہے۔
बस इसके बाद एक मर्तबा अमीर उल मोमिनीन ने फिर रश से आंखें खोली और इमाम हुसैन को तलब किया। इमाम हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन मेरा सज्जाद कहाँ है? 2 बरस का सिन है सैयद सज्जाद का। जल्दी से दौड़कर इमाम हुसैन सैयद सज्जाद को लेकर आए। कहा सज्जाद को मेरे सीने पर लिटा दो। अली ने सज्जाद को अपने सीने पर लिटाया। कहा हुसैन सज्जाद की पसलियां नुमाया करो। कभी पसलियों के बोझे ले रहे हैं, कभी कदमों के बोझे ले रहे हैं। बेटियों ने कहा बाबा, कहा यहाँ जंजीरें डाली जाएंगी, अरे यहाँ तो के खानदार होगा। अली बोझे की जियारत कर रहा है। बस एक मर्तबा सज्जाद की जियारत करने के बाद ज़ैनब को बुलाया, उम्मे कुलसूम को बुलाया। कहा हसन कोई नामहरम तो नहीं? कहा नहीं मौला, आपके बेटे और आपकी बेटियां। कहा ज़ैनब अपनी आस्तीनों को उलट, उम्मे कुलसूम अपनी आस्तीनों को उलट। एक मर्तबा बाजुओं के बोझे लिए। कहा और बता मेरे लाल, तुझे खुतबे पढ़ने हैं। बस अमीरुल मोमिनीन पर नकाहत तारी हो रही है। अमीरुल मोमिनीन पर नकाहत तारी हो रही है। एक मर्तबा इमाम हसन की जानिब देखा मेरे मौला ने और गिरिया शुरू किया। इमाम हसन ने पूछा बाबा क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा हसन मेरे लाल मुझे खुद गुस्ल देना, मुझे खुद कफन देना, मेरा जनाजा खुद उठाना। का आका आपका हुक्म है मेरे मौला, गिरिया क्यों कर रहे हैं? कहा हसन गिरिया इसलिए कर रहा हूँ, तेरे बाबा का जनाजा तो जाएगा लेकिन तेरा जनाजा जाकर वापस आएगा। ज़ैनब इसके 2 कफन तैयार रखना। अमीरुल मोमिनीन मुसीबतें याद कर रहे हैं, बस वसीयतें हो गई। अमीरुल मोमिनीन ने गिरिया कर दिया। इसके बाद इमाम ने एक मर्तबा आंखें बंद की। आंखें जो बंद की, रवायत कहती है मेरे मौला ने महसूस किया कि अली के कदमों पर 2 हाथ आए हैं। एक मर्तबा जब महसूस किया ना कि कदम मुबारक पर किसी ने हाथ रखा हुआ है, तो एक मर्तबा इमाम हसन से पूछा हसन मेरे लाल तेरे बाबा के कदमों में कौन है? कहा बाबा मेरी माँ उम्मुल बनीन। कहा बाबा मेरी माँ उम्मुल बनीन। कहा नहीं मौला मैं माँ नहीं हूँ, मैं तो कनीज हूँ। एक मर्तबा उम्मुल बनीन को कहा उम्मुल बनीन हमारे से रहने आओ। सर अमीरुल मोमिनीन का जनाब ज़ैनब आलिया की गोद में है। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है? कहा मौला मैं कनीज हूँ, मेरा बेटा कनीज का बेटा है, मुझे तब बताइए अब्बास से कोई खता सरजद हो गई है। कहा उम्मुल बनीन क्या बात है? कहा मौला सबको आपने हसन के हवाले किया है, अब्बास वो गिरिया कर रहा है। अरे 11 बरस का मेरा मौला अब्बास एक कोने में रो रहा है। कहा उम्मुल बनीन अरे क्या याद दिला दिया, अब्बास मेरे करीब आओ। रुकैया अरे ज़ैनब कुलसूम आ जाओ। कहा ज़ैनब अपनी चादर का पल्लू दे, उम्मे कुलसूम अपनी चादर का पल्लू दे, रुकैया अपनी चादर का पल्लू दे। तीनों चादरों की गांठ लगाई। अब्बास ये पर्दा तुम्हारे हवाले, अब्बास हुसैन तुम्हारे हवाले। पहले ऐसा एक मर्तबा कूफे में दस्तक आया, जो सदा जिब्राइल ने 19 की सुबह लगाई थी, एक मर्तबा फिर सदा लगाई। तहत्तमत वल्लाह अरकानिल हुदा, कद कुतला इब्ने अब्बिल मुस्तफा, कद कुतला अली उल मुर्तजा। एक मर्तबा कूफे में ज़लज़ला तारी, मेरे इमाम की रूह कफ़ा से अंसरी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा तैयार हुआ, गुस्ल कफन हो गया। एक मर्तबा ताबूत उठने लगा, जैसे ही ताबूत चलने लगा जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा हसन भैया जरा जनाजा रोकना, भैया जरा जनाजा रोकना। एक मर्तबा जनाजा रोका गया, ज़ैनब आगे बढ़ी। कहा बाबा ज़ैनब से गुफ्तगू कीजिए ना, आप चाहते थे ज़ैनब से बातें करें, बाबा ज़ैनब से बातें करें। एक मर्तबा जनाजा घर से निकला, कूफे की गलियों में मस्जिद हनाना झुकी। मेरा दिल कहता है अली ने ताबूत से कहा होगा जितने पत्थर मारने हैं मार लो। अरे जब ज़ैनब कल
पीछे जगह दे दो। Hare